بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بچہ ہی پیدا نہیں کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال ایک رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد اس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ وہاں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس اس آدمی نے رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے کوئی نصیحت کرے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی تو کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے 1 اونٹ۔ اس نے کہا کہ اب میں مالدار ہو چکا ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی تو درویش نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے 1 اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے 1 اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوئی اور وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا کہ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پاؤں ڈالتا ہے تو ایک شخص کے گھر میں قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ شخص چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آتی ہے۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ گھر والا آدمی آیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی چونکہ بستر سے اٹھ چکا تھا اس لیے وہ بچ گیا اور دوسری نصیحت بھی کام آ گئی۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا۔ صبح ہوئی تو وہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرنے چل پڑا۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے اور اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کمانے کے لیے چلا گیا ہے۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا بیٹا ہی تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ پھر وہ گھر گیا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا تو دوستو سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔